اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نیشنل نیوز ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میں انتہائی دکھ، افسوس اور کرب کے ساتھ بنا رہا ہوں کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، آیا کہ ہم اسی طریقہ کار کے اوپر چل رہے ہیں، وہی ہمارا ویژن ہے، وہی لوگ ہمارے حکمران ہیں، کیا اسی طرف ہمارے ملک کو لے کر وہ جانا چاہتے ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے ویڈیو میں بڑھیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ امریکہ کے دورے پہ ہیں، IMF کے ساتھ کچھ ڈیل کا چکر ہے، تو یہ الزام تو پہلے سے ہی ہے کہ یہ حکومت امپورٹڈ ہے، ایک سازش کے تحت آئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ضمیر بیچ کر اس پرانی حکومت کو گرانے میں ملوث تھے، اور یہ معاملہ ابھی تک سلجھا نہیں۔ یہ باتیں ابھی تک درمیان میں ہیں کہ ابھی ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، وہاں سے جو ثبوت ہیں وہ باہر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو بات عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنی ویژن کے اندر، وہ ان کی اب زبانیں آپ دیکھیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، کہ جو بھکاری ہیں ان کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، مین کہ ہم غلام ہیں۔ اس قوم کی تذلیل کی جا رہی تھی، اس ملک کی تذلیل کی جا رہی تھی جس کے اندر یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، جہاں سے ان کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، جہاں سے یہ سارا پیسہ چوری کر کے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو یہاں تک تو بات ملک کی تھی، قوم کی تھی، جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اگر اب بھی آپ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو امریکہ میں جا کے مفتاح اسماعیل نے دی ہے، تو اس کو ایک دفعہ سن لیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر گراوٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ پہلے ضمیر بیچ رہے تھے، اب یہ ایمان بیچ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا پاکستانی قوم کے لیے قابل قبول ہیں؟ کیا بینگ اے مسلم ہم ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ کیا بینگ اے پاکستانی ہم ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ کیا بینگ نیشن ہم انہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ تو ان کی یہ سٹیٹمنٹ آپ سنیں، آپ کو سن کے شرم آئے گی، رونا آئے گا کہ یہ کس قسم کے لوگ، لعنتی قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، پاکستان کے اندر کوئی ایسا سین نہیں ہوا ہے۔ وہاں پہ جا کے دیکھیں، گوروں کے یہ تلوے چاٹ رہے ہیں، ایون تلوے چاٹنے تو دور کی بات، اپنے ایمان کو بیچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور اب پاکستان کی قوم کو سمجھنا ہوگا، اس کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جو اسلامی نظریے کے اوپر ہیں، جو پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج اس کے بعد ابھی کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ ایک انسان جو اسلام و فوبیا کے خلاف ڈٹا رہا، جس نے پورے عالم اسلام کو اکٹھا کیا اور یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں، مسلمانوں کا تعلق کسی ایسی چیز آرگنائزیشن سے نہیں ہے جو نفرت کے ساتھ ہو۔ لیکن ان کی حالت دیکھیں کہ قرآنی آیات کو عمران خان اور طالبان کے ساتھ یہ جوڑ رہے ہیں، یہ سیاسی فائدے کے لیے، اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنے غلط کاموں کو بچانے کے لیے۔ کس حد تک یہ گر سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس سٹیٹمنٹ سے ہوگا۔ Khan, the former Prime Minister, essentially then started talking about some Quranic verses, just called Amr bil Maroof and Nahy anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices. Somehow that we were the, standard bearers of vice, and he was somehow the standard bearer of virtue. ناظرین، آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی، یہ سننے کے بعد مجھے تو بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی نیشن، بینگ اے پاکستانی، مجھے شرم آ رہی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ کس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اب وقت ہے کہ اس نظام میں کچھ تبدیلی آئے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، ان اداروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے
کہ کس طرح کے لوگ آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیے اور کس کے آرڈر پہ آپ نے مسلط کیے ہیں۔ ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ یہ جو لیٹر تھا اور یہ جو حکومت کے لوگ آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں، ایون کہ یہ سازش کے تحت ہوئے ہیں یا پھر سازش کے بغیر ہوئے ہیں، آپ ان کی گواہیاں دینا بند کریں، آپ حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا بند کریں جو کہ ایک سازش کے تحت وجود میں آئی ہے، جس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اور جس کی ساری چیزیں آپ دیکھیں تو یہ سامنے سے نظر آ رہا ہے کہ یہ امریکن اماں کے اوپر ہی آئے ہیں۔ یہ دیکھیں وہاں پہ جا کے وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ عمران خان وہ تمام قرآنی آیتیں پڑھتا ہے جو کہ طالبان پڑھتے تھے۔ آپ مسلمان ہو یا کسی غیر مسلم مذہب سے تعلق رکھتے ہو اور مسلمانوں کے روپ میں مسلمانوں کے اندر تم پیوست ہوئے ٹھیک ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ اسلام کی آیتوں کے اوپر آپ اس طرح سے کیچڑ اچھالیں، اس طرح کی بات کریں؟ تو یہ ہے جی پرانا پاکستان، یہ ہے ان بھکاریوں کا پاکستان، یہ ہے پاکستان کو ترقی پہ لے جانے والوں کا پاکستان، یہ ہیں وہ بھکاری، یہ ہیں وہ ضمیر فروش، یہ ہیں وہ ایمان فروش جو ہمارے اوپر آ کے مسلط ہو گئے ہیں۔ اس میں ابھی کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو 100 دفعہ بری لگے، میں کہتا ہوں 1000 دفعہ بری لگے، یہ واقعہ ہی ضمیر فروش، ایمان فروش اور ایمان کے اس پاکستانیت سے تو یہ گئے گزرے تھے ہی تھے، ایون کہ یہ مسلمانیت سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو آپ کو ان سٹیٹمنٹ کو پڑھ کے اور سمجھ کے، اور ابھی بھی جو لوگ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ کس طریقے سے آئے ہیں اور کس مقصد کے لیے ہیں اور ان کا پرپس کیا ہے۔ ان کا پرپس صرف اور صرف امریکہ کی غلامی کرنا ہے، امریکہ کے جھنڈے کے اوپر کام کرنا ہے اور امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ مفادات تک تو کچھ سمجھ آ رہی تھی، یہ تو امریکن جو مذہب ہے وہ بھی یہاں پہ لاگو کرنے کے چکر میں ہیں۔ تو خدا را آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہوں جو حق کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہے، جو اسلام کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستانی عوام کی بات کرتا ہے اور پاکستان کی خودداریت کی بات کرتا ہے، پاکستان کی سالمیت کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بقا کی بات کرتا ہے، پاکستان کے سر اونچا کرنے کی بات کرتا ہے، پاکستانیوں کی عزت کی بات کرتا ہے، پاکستانیوں کی شان کی بات کرتا ہے، پاکستانیوں کی جان کی بات کرتا ہے، پاکستانیوں کی مال کی بات کرتا ہے، پاکستانیوں کے مفادات کی بات کرتا ہے، پاکستانیوں کے احسانات کی بات کرتا ہے، پاکستان کے جوانوں کی بات کرتا ہے، پاکستان کی عورتوں کی بات کرتا ہے، پاکستان کے بچوں کی بات کرتا ہے، پاکستان کے مستقبل کی بات کرتا ہے، پاکستان کے فیوچر کی بات کرتا ہے، پاکستان کے وہ تمام تر چیزوں کے لیے وہ کھڑا ہے جو پاکستان کے فائدے میں ہے اور وہ تمام چیزوں کے خلاف کھڑا ہے، ان تمام تاغوتی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہے جو بے شک بیرونی ہیں یا پھر اندرونی ہیں۔ تو ایسے شخص کا آپ ساتھ دیجئے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں کسی پارٹی کا کارندہ نہیں ہوں، آج تک میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا، میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے میں اس نقطے کے اوپر پہنچ گیا ہوں اور ان کی یہ حرکتیں دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ واقعہ ہی پاکستان کے لیے ایک دمک کی مانند ہیں، پاکستان کے لیے نقصان دہ لوگ ہیں۔ اگر ان لوگوں کو ہم نے مسند پہ بٹھائے رکھا تو یہ نہ صرف پاکستان کو بیچ دیں گے بلکہ مسلمانوں کے ایمانوں کا بھی سودا کر کے آئیں گے، اور ایسے لوگوں کے ہمیں IMF سے ڈیل نہیں چاہیے، ہمیں ایسے پیسے نہیں چاہیے جو تم اسلام کی اور قرآن کی قیمت کے اوپر لینا چاہتے ہو۔ ہمیں آپ کے یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ کو اپنی عیاشی کے لیے چاہیے ہوں گے، آپ کو اپنے مال کو بڑھانے کے لیے چاہیے ہوں گے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے چاہیے ہوں گے۔ ہمیں بینگ اے پاکستانی عوام، بینگ اے پاکستانی، ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے، یہ اپنے پاس رکھو۔ اور یہ جس طرح کی تم ڈیل کر کے آ رہے ہو اور یہ نعرہ لگا رہے ہو کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے، ہم پاکستان کی جو IMF سے ڈی ریل ہوگی تھا ہم اس کو لائن پہ لے کے آ رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے آپ کو، اور بینگ اے پاکستانی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ ہمارے کوئی آقا نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان کے غلام ہیں، یہ ہمارے ہی ووٹوں سے الیکٹڈ ہو کے
اس اوان کے اندر پہنچتے ہیں اور یہاں پہ پہنچنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ساری ینگ جنریشن کو اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور ان لوگوں کی حقیقت تمام لوگوں کے سامنے لے کے آنی چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.